کوئی خواجہ صحبت سے محبت کا اظہار کرے، یہ فرد نہیں ہے، سب یہ دریا سے نکلی ہوئی وہ نہریں ہیں جن کا اصل مرکز و محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شاہ صاحب کی خصوصیت ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنی ہر پوسٹ میں اپنا عشق جو ہے اس کو، عشق تو اندر ہوتا ہے دل میں، لوگ کہتے ہیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے، بعض دفعہ عشق کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبوب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اظہار عشق کیا جائے، یاد رکھیے محبوب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اظہار عشق کیا جائے۔ درود شریف پڑھیے ذرا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولانا فہیم قادری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک محفل میں دعوت دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا سید عمر رئیس شامی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر بہت سے احباب، جناب غفران بھائی جماعت اہل سنت کے ذمہ دار یہاں تشریف فرما ہیں، اور نوید بھائی اور دیگر احباب، ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاوید بھائی تشریف فرما ہیں اور اپنی بیماری اور علالت کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب آتا ہوں ایک شخصیت بڑی یاد آتی ہے اور اس کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ آتے ہوئے بھی میں ارشد بھائی کو یاد کر رہا تھا، ارشد منیم بھائی بڑی پیاری شخصیت، بڑے مخلص، دین سے بھی بہت محبت کرنے والے، اللہ کروڑا رحمتیں ان کی برکت پر نازل فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ یہ محبتوں کے قافلے اللہ سدا سلامت رکھے ان سے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل کے دو عنوانات بیان کیے گئے۔ ایک عنوان ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عرس مبارک کی یہ ساعتیں چل رہی ہیں۔ 25 صفر المظفر آپ کا یوم عرس ہے، اور آج 29 صفر جو گزری اور اب 30ویں شب لگ گئی ہے، تو 29 صفر المظفر حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یوم عرس ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، بالخصوص بر زمین پاک و ہند میں ان تین شخصیات کا بہت اثر و رسوخ ہے، اور ان تین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں دین کی خدمت کی وہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک فرد نے ایک ایک تنظیم اور انجمن کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عظیم کاموں سے ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد، بعض بزرگوں نے فرمایا امام اہل سنت 15ویں صدی کے بھی مجدد ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا، ہر ایک کی اپنی محبت کا اظہار ہے، لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 14ویں صدی میں اللہ نے امام اہل سنت کو اس دور کا مجدد بنا کر بھیجا۔ مجدد بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مجدد بھی تھے اور مجتہد بھی بن کر تشریف لائے۔ مجدد اور مجتہد میں کیا فرق ہوتا ہے اس پر کبھی بعد میں گفتگو کی جائے گی، لیکن آپ کا مقام بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ علماء عرب و عجم نے آپ کی شان کی گواہی عطا فرمائی۔ میں اس کی اگر مثالیں دینا شروع کر دوں تو بہت دیر لگ جائے گی، میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، بڑی پیاری بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا حضور آپ نے
نے جو کام کیا تنے تنہا، 1300 سال میں ہم جب کام دین کا دیکھتے ہیں اور تنہا آپ کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کام صدیوں کے کام کے اوپر بھاری نظر آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اگلوں نے اور آپ نے یہ کام کیا؟ سنو، ایسے محبت میں اظہار محبت کرنے والے کئی ملتے ہیں اور اکثر ایسی ہی محبت کبھی کبھی خود کو بھی ڈبو دیتی ہے اور بڑوں کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ عزیزان محترم، کرنے والے کے دل میں بدنیتی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ سوال در حقیقت قابل اصلاح تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے جو جواب دیا پہلے وہ سن لیں، پھر میں اعلیٰ حضرت کے اس غلام کے یا اس محب کے یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی اس پر بات کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تصحیح فرمائی، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں نے اگلوں سے زیادہ کام کر دیا، ایسا ہرگز نہیں کہ میں نے اپنے سے پہلوں کا ان سے زیادہ بڑھ کر کام کیا۔ بات یہ ہے وہ سب اس سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ سب اس سے بڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جتنا کام کیا وہ زمانے کی ضرورت کے مطابق کیا، جتنی ضرورت تھی اتنا کام کر دیا، جتنے لوگوں کا شعوری اس وقت تقاضا تھا اتنا کام انہوں نے رہنمائی کا کر دیا۔ میرے زمانے میں تقاضا بڑھ گیا، قدرت نے مجھے توفیق عطا فرما دی، بس یاد رکھنا وہ بڑے تھے میں چھوٹا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ چھوٹے کے حق میں ایثار کرتے ہوئے میرے لیے یہ کام چھوڑ دیا اور میں نے اس کام کو کر دیا۔ سبحان اللہ، ادب کا سلیقہ دیکھیے آپ، امام اہل سنت نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، سادگی کا درس دیتے ہوئے، عجز و انکساری کا درس اور ادب سکھاتے ہوئے بتا دیا کہ بزرگوں میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کرایا جاتا، کسی بڑے کے درمیان مقابلہ بازی نہیں کرائی جاتی، اور نہ کسی کے کام کو کسی کے کام سے جو مستند بزرگ ہو ان میں آپس میں تولا نہیں جاتا کہ یہ بڑا ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، اگرچہ کہ امام اہل سنت نے تنے تنہا اتنا کام کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی چند باتوں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی اللہ نے آپ کی ذات سے کتنا حیرت انگیز کام لیا۔ مثال کے طور پر آخر یہ سوال کرنے کا سبب کیا ہوا، نوبت کیوں پیش آئی؟ ہوا یہ، امام اہل سنت کے دور سے پہلے